نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، چند متفرق باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین کی جو بات ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہترین قصہ سنایا جائے، بہترین واقعہ پیش کیا جائے، کوئی سفرنامہ پیش کیا جائے۔ دین کی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی گزارنے میں جو کمیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، محبت کے انداز میں ادب احترام کے ساتھ ہمارے بھائیوں کی خدمت میں پیش کی جائے، اور سننے والوں کا داعیہ اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو کہا جا رہا ہے وہ ہماری کامیابی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اور ہماری زندگی دین کے مطابق بنے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اگر کہنے والے کی منشا اپنی بڑائی ہو، لوگوں کو طعنہ تشنیع کرنا ہو، لوگوں کو برگشتہ کرنا ہو، تو اس کے لیے دین کی باتیں کرنا جائز نہیں۔ اور اگر سننے والے بیچارے یہ سمجھے کہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں ٹوک رہا ہے، تو یہ بہت غلط نظریہ اور بہت فاسد نظریہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی غلطی کو آپس میں محبت سے پیش کرے اور سامنے والا اس کو قبول کرے، اور یہ سمجھے کہ دین کی نصیحت کرنے والے، دین کی بات کرنے والے جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی اپنی نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ جس اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہے، یقیناً ان کی باتوں کے ماننے میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اور ان کو باتوں کو نہ ماننے میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی ناکامی ہے۔ اس ارادے اور جذبے کے ساتھ ہم دین کی باتیں کہیں گے اور سنیں گے تو قرآن کریم کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ چند متفرق باتیں مجھے عرض کرنی ہے، اس لیے کہ میں اس کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جمعہ کا دن مومنین کے لیے بہت عظمت والا، بہت فضیلت والا دن ہے۔ اس فضیلت والے دن میں اس کی قدردانی کرنا، اس دن کی حفاظت کرنا، اس دن کو عبادت کے لیے فارغ کرنا، اس دن کے لیے جلدی مسجد میں پہنچنا ہم مسلمانوں کا اخلاقی فریضہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی تیاری جمعرات کے دن سے کرتے تھے، اور احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مدینہ شہر میں دور دراز رہنے والے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اندھیرے میں مسجد نبوی کی طرف نکل جاتے تھے۔ یقیناً جو آدمی جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے اور اس کو وصول کرتا ہے، اس خیر و برکت کا اثر پورے ہفتے پر پڑتا ہے، اور جو جمعہ کی ناقدری کرتا ہے، اس ناقدری کی بے برکتی کا اثر بھی پورے ہفتے پر پڑتا ہے۔ اس وقت ہمارے جو بھائی آ چکے ہیں،
میں ان سے بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا، کوشش کرے، ارادہ کرے کہ ہم یہ ماحول بنائے کہ جمعہ کی پہلی اذان ہوتے ہوئے ہماری مسجدیں بھر جانی چاہیے۔ ہمارے دیہاتوں کا عجیب ماحول ہے، الحمدللہ شہروں کا یہ ماحول ہے کہ شہروں میں اذان جمعہ یعنی پہلی اذان کے ساتھ جماعت خانہ مصلیوں سے بھر جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پہنچے تو جماعت خانے میں جگہ ملنی مشکل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شہر والے بہت زیادہ کام کاج والے بھی ہیں، تجارت ملازمت والے بھی ہیں، فارغ کم ہیں، اور ہم دیہات والوں کا حال ہے کہ بہت سارے فارغ ہیں۔ اس کے بعد بھی ہمارا یہ حال ہے کہ جمعہ کے دن ہم مسجدوں میں بہت دیر سے پہنچتے ہیں۔ گزشتہ بھی میں نے اس پر آپ کو کہا تھا کہ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آنا بہت فضیلت کا ثواب رکھتا ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا، ماحول یہ بنائے کہ جمعہ کی پہلی اذان ہو اور ہم اپنے گھر کے سارے کام کاج کو چھوڑ کر جیسے ہی اذان کی آواز آئے ہم مسجد کی طرف چل پڑیں۔ بلکہ بہت اچھا موقع ہے، ہم اذان جمعہ کا بھی انتظار نہ کریں، جیسے ہی زوال کا وقت ہوا ہم فوراً اپنے محلے کی مسجدوں میں یعنی جامع مسجد کا رخ کریں، ہمیں جہاں جمعہ پڑھنا ہے وہاں پہنچ جائیں۔ اور یہاں آنے کے بعد اللہ نے توفیق دی ہے، تحیت المسجد پڑھ لی، ابھی چاش کا وقت ہے، زوال نہیں ہوا ہے تو چاش کی نماز پڑھ لی، زوال ہو چکا ہے اللہ نے توفیق دی ہے صلاۃ التسبیح پڑھ لی، سورہ کہف کی تلاوت کر لی، بہت عمدہ بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جس پر میں بارہا توجہ دلاتا ہوں، لیکن بڑا افسوس ہے کہ ہمارے بھائی اس کو کان پر نہیں لیتے۔ دین کی بات کہنے والا خیرخواہ ہوتا ہے، بدخواہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دین کی بات کہنے والوں کی بات کو نہ مانے تو کہنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہے، سننے والوں کا نقصان ہے کہ اس نے دین کی بات کو نہیں مانا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول نہیں کیا۔ اور دیکھو دنیا میں راستے دو ہی ہیں، یا آدمی اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا یا آدمی اللہ کے دشمن شیطان کی مان کر زندگی گزارے گا، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو اللہ کی مانے گا، اللہ کے رسول کی مانے گا، وہ نفس و شیطان کی ماننے سے بچ جائے گا، اور جو اللہ رسول کی نہیں مانتا، شیطان بہکتا ہے مجھے کون کہنے والا ہے، مجھے کون نصیحت کرنے والا ہے، کس کی ہمت ہے مجھے کہے۔ جو آدمی یہ تصور کرتا ہے اور دین کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا ہے تو نفس و شیطان کی بات کو جھک مار کے اس کو ماننا پڑے گا، اور وہ جو رویہ اختیار کرے گا وہ رویہ وہی ہوگا کہ جس میں شیطان کی بات کو مانا جائے گا، نفس کی بات کو مانا جائے گا۔ اس لیے کہ راستے دو ہی ہیں، رحمان کی مانے یا شیطان کی مانے، اللہ کے رسول کی مانے یا نفس کی مانے، تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے، راستے دو ہی ہیں۔ مجھے اصل جو بات کرنی ہے، ماشاءاللہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، چاہے جمعہ کی نماز ہو چاہے اور فرض نماز ہو، ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ جب مسجد میں داخل ہو تو ہم سب سے پہلے دیکھیں پہلی صف میں جگہ ہے یا نہیں۔ اگر پہلی صف میں جگہ ہے تو ہم پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ صفوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ ثواب پہلی صف میں بیٹھنے والوں کا، پہلی صف میں باجماعت نماز پڑھنے والوں کا ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر آدمیوں کو پہلی صف کا ثواب حقیقت میں معلوم ہو جائے، حقیقی ثواب معلوم ہو جائے، تو پہلی صف کو پانے کے لیے لڑے جھگڑا کرے کہ نہیں پہلی صف میں بیٹھوں گا، پہلی صف میں بیٹھوں گا۔ پہلی صف کو معمولی نہ سمجھے، بہت فضیلت والی چیز ہے،
اور ترتیب بھی یہی ہے کہ ہر فرد نماز کے لیے آنے والا پہلے دیکھے کہ بھئی پہلی صف میں جگہ ہے، پہلی صف میں جگہ ہو تو دوسری صفوں میں نہ بیٹھے، پھر یہ دیکھے پہلی صف میں داہنی طرف بھی جگہ ہے، بائیں طرف بھی جگہ ہے، تو ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ جس طرف لوگ کم ہو اس طرف بیٹھے۔ بعض طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی صف میں داہنی طرف بیٹھنا فضیلت ہے، یقیناً بائیں طرف کے مقابلے میں داہنی طرف بیٹھنا فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت اس وقت ہے جبکہ دونوں طرف برابر برابر ہو، ایک طرف کم ہو ایک طرف زیادہ ہو، پھر کم والی طرف کو چھوڑ کر زیادہ والی طرف بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ لہذا ہم جب مسجد میں داخل ہو تو دو چیز دیکھیں، پہلی چیز یہ دیکھے کہ پہلی صف میں جگہ ہے یا نہیں، پہلی صف میں جگہ ہے تو پہلی صفوں میں بیٹھنے کا اہتمام کرے، اور پہلی صف میں دیکھ رہے ہیں کہ داہنی طرف بھی جگہ ہے بائیں طرف بھی جگہ ہے امام صاحب کے، تو دیکھنا چاہیے زیادہ مصلی کس طرف بیٹھے ہیں، امام صاحب کے داہنی طرف بیٹھے ہیں یا بائیں طرف بیٹھے ہیں۔ اگر داہنی طرف بیٹھے ہیں تو ہم بائیں طرف بیٹھیں گے، بائیں طرف بیٹھے ہیں تو ہم داہنی طرف بیٹھیں گے، تاکہ دونوں طرف لوگ برابر برابر رہے، پہلے ہی سے یہ سب بنانے کا اہتمام۔ عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں آ کر جہاں چاہے وہاں بیٹھتے ہیں، حالانکہ صف بندی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ تم نے اگر اپنی صفوں کو برابر نہیں کیا، صفوں میں آگے پیچھے رہے، اونچے نیچے رہے، تو تمہارے دلوں میں اختلاف اور انتشار اور دشمنی پیدا ہوگی، تمہارے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ آقا اتنی تاکید فرما رہے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے، جب تکبیر کہی جاتی تھی تو آپ خوب نظر فرماتے تھے اور حضرات صحابہ کو بالکل ایک لائن میں سیدھا کھڑا کرتے تھے، نہ کوئی آگے ہوتا تھا نہ کوئی پیچھے ہوتا تھا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری صفیں اتنی سیدھی ہوتی تھی، اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ اگر ہم اپنے تیروں کو سیدھا کرنا چاہتے تو ان صفوں کے ذریعے سے سیدھا کر لیتے، اتنی صفیں سیدھی ہوتی تھی۔ تو پہلی بات، پہلی صفوں میں بیٹھنے کا اہتمام، جب تک پہلی صف میں جگہ ہے دوسری صف میں نہ بیٹھے، دوسری میں جگہ ہے تیسری میں نہ بیٹھے، اور جس طرف کم ہو اس طرف بیٹھے، تاکہ سب دونوں طرف برابر برابر بنتی رہے۔ بارہا یہ مسئلہ میں نے عرض کیا، ایک طرف کم رہنا ایک طرف زیادہ رہنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے بندو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے اور صف ایسی بنائے جو پسندیدہ نہ ہو، کتنی بری چیزیں ہیں، ذرا سوچیں ہم۔ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اور صف ایسی بنائے جو مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بہت برا عمل ہے۔ ایسا کہنا چاہیے ہماری غفلت کی وجہ سے نہ ہمیں مسجد میں داخل ہونا آیا نہ مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ آیا۔ جب پہلی صف مکمل ہو گئی پھر دوسری صف میں بیٹھنا شروع کریں گے امام کے پیچھے سے، پہلا آدمی آئے گا امام کے پیچھے سے بیٹھے گا، پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر دونوں طرف، دوسری صفیں مکمل ہوئی تیسری صف، پھر مکمل ہوئی چوتھی صف۔ عام طور پر بڑا مجمع ہوتا ہے، نماز جنازہ ہے، تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے بیچارے ہمارے بھائی غفلت سے باہر بیٹھے رہتے ہیں۔ مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے مرحوم بھائی کا، اپنے مرحوم بہن کا جنازہ لے کر آئے ہیں، اور جنازہ ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے اس مسجد کو آباد کرنا میت کو فائدہ پہنچائے گا، اور اس مسجد کو ویران کرنا ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ جنازہ ہمیں یہ عبرت دلا رہا ہے، اس کے بعد بھی ہمارا حال ہے جماعت خانہ خالی ہے اور مسجد کے کناروں پر گوٹوں پر اس طرح بیٹھے ہیں کہ ہمارا چہرہ دوسری طرف ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس جنازے کو دیکھ کر ہمیں اعمال صالحہ کی ترغیب ہونی چاہیے، ہم بالکل اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، اور پھر وہی مصیبت جب بڑا مجمع ہوتا ہے اور نماز شروع ہوتی ہے تو باقاعدہ ائمہ حضرات کو کہنا پڑتا ہے صفیں درست کرو، پہلی صفوں کو پورا کرو، دوسری صفوں کو پورا کرو۔ اب صفوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف خالی ہے، دوسری صف خالی ہے اور تیسری صف شروع۔ بعض مرتبہ یہ غلطی ہوتی ہے
کہ صفوں میں جگہ ہے اور لوگ بھی آ رہے ہیں، تو پیچھے رہنے والا یہ کہے گا لوگ آ رہے ہیں ہم تو یہیں کھڑے رہیں گے۔ میرے بھائی فضیلت تو تیرے آگے بڑھنے کی ہے، تیرے پیچھے رہ کر دوسرے کو آگے بڑھانے کی نہیں ہے۔ تو یہ فکر نہ کر کہ دوسرا آ کر پہلی سب کو پوری کر لے گا، حکم تو تجھے ہے کہ تو پہلے آیا ہے، تو پہلے سب کو پوری کر لے، دوسرے کا انتظار نہ کر۔ شیطان اللہ کے گھر میں ہمیں نیکیوں سے محروم کرتا ہے اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ ادھر آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں، وہ سب کو پوری کر لیں گے، ہم تو دوسری سب میں ہی کھڑے رہیں گے۔ شیطان اللہ کے گھر میں ناپسندیدہ اور مکروہ کام کرا کے پہلی سب کی جو فضیلت ہے، اگلی سب کی جو فضیلت ہے، اس سب سے ہمیں محروم کرتا ہے۔ تو میرے بھائی ہر نماز میں اس کا خاص اہتمام کرے کہ پہلے اگلی صفوں کو پورا کرے، جب تک اگلی صفوں میں جگہ ہے پیچھے بیٹھنے کا ماحول نہ بنائے۔ اور میرے بھائی دیکھیے، بات کرنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہو لیکن سننے کا، ماننے کا، قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو میرے بھائی کبھی بھی نبی کی بات بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، جیسے ابو جہل کو، ابو لہب کو نہیں پہنچائی گی۔ اور بات کرنے والا عام مسلمان بھائی ہو لیکن جانتا ہے کہ یہ اللہ رسول کی بات ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے ان کو سنا، ہم کامیاب ہو جائیں گے، سنا، قبول کیا، عمل کیا، کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ مجھے عرض کرنی ہے کہ عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے امام صاحب جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مصلی ایمان سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب کام ہے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے، ماشاءاللہ ہمارے ائمہ تکبیر انتقالات مسنون طریقے پر بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ امام کے بعد ہو۔ اس کے لیے بہتر طریقہ ہے کہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہنا شروع کرے ہم کھڑے ہیں، کھڑے ہی رہے، ابھی رکوع میں نہیں جائیں گے، ابھی سجدے میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر میں جب اکبر کہنا شروع کرے ہم رکوع کرنا شروع کریں، ہم سجدے میں جانا شروع کریں، تو کیا ہوگا؟ کبھی بھی ہم امام سے آگے نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے سجدے سے اٹھ کر قیام کی طرف آنا ہے، یا قاعدے میں بیٹھے ہوئے تیسری رکعت کے قیام میں آنا ہے، تو امام نے اللہ کہنا شروع کر دیا، فوراً اس کے ساتھ ہم کھڑا ہونا شروع نہ کریں، اپنی پیشانی کو سجدے سے نہ اٹھائے۔ وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو جب اللہ اکبر کہتے اکبر کہیں اس وقت ہم اٹھنا شروع کریں، اس وقت ہم قاعدے سے اٹھنا شروع کریں، سجدے سے اٹھنا شروع کریں۔ اس بات کا ہم اہتمام کریں گے تو کبھی بھی ہمارا اٹھنا، ہمارا رکوع میں جانا، ہمارا سجدے میں جانا ایمان سے پہلے نہیں ہوگا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ مکروہ تحریمی یہ عمل ہے، ہمارے بیچارے بھائی بھولے پن کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے ایمان سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ کی جائے گی۔ حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی ہمیں سمجھنے کی، قبول کرنے کی، عمل کرنے کی، ہر دھرمی اور ضد سے اس کے خلاف کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔